بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میاں جاوید لطیف جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، انہوں نے لائیو پروگرام میں بولا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ آج میاں جاوید لطیف نے بھی اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ناظرین، آئیے میاں جاوید لطیف کی گفتگو۔ کہیے پھر چناؤ آپ نے ہارا، گلا شکوہ بھی کیا، اب کیسے مزاج ہیں؟ اب کیا سوچتے ہیں؟ کیا کوئی گلا شکوہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے؟ کوئی قیادت نے تسلی دے دی ہے آپ کو، یا ابھی بھی آپ اسی طرح سے یعنی پریشان ہیں؟ شکریہ جامی صاحب، نہ میں پہلے پریشان تھا نہ اب ہوں، نہ مجھے گلا شکوہ قیادت سے پہلے تھا، نہ کسی نے تسلی کرائی، نہ مجھے ضرورت تھی۔ گلا شکوہ نہیں تھا، مجھے اس سسٹم کو مزید کمزور ہوتے دیکھتے ضرور تکلیف ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات، ہر انتخاب کے بعد دوسرا انتخاب جو ہے اس میں مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سسٹم پر لوگوں کا اعتماد کمزور ہوتا ہے، بلکہ اٹھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2018 میں بھی لوگوں کو اعتراض تھا، اس میں ہم بھی لوگ شامل تھے، بھلے کوئی حکومت میں تھا یا حکومت کے باہر تھا، مگر کیا حقیقت نہیں ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ انتخابات نہیں، ایک ایسا دھاندلا تھا جو آج 2024 میں بات کی جا رہی ہے؟ اور کیا جنہوں نے وہ منصوبہ بندی کی تھی آج اس سے کبھی کسی نے سبق سیکھا؟ نہیں سیکھا۔ اس وقت ایک جماعت کو گرایا جا رہا تھا 2018 میں اور دوسری کو لایا جا رہا تھا، مگر اب بھی ایسا نہیں ہے؟ نہ کسی جماعت، اب اس طرح تھا، ذرا مختلف یہ تھا کہ ہر جماعت سے پک اینڈ چوز تھا، ہر جماعت سے کسی پہ کراس تھا اور کسی کو لانا لازم تھا، اور یہاں تک کہ آپ پر بھی کراس تھا؟ بدقسمتی جامی صاحب، میرے سمیت کئی لوگوں پہ کراس تھا، اور مجھے تو لیکن آپ پہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ پر کراس کیوں لگا سر؟ دیکھیں، میرے پہ کراس لگنے کی وجہ تو مجھے تو علم ہے، اور جنہوں نے مجھے پیغام دیا ہے یا جنہوں نے میرے سے گفتگو کی اور جن حلقوں کو میں نے میسیجز کیے، جب مجھے یہ باتوں کا پتہ چلا الیکشن سے پہلے میں نے تو کر دیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور مجھے تسلیاں بھی دی گئیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ اور پھر کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ اب اوپر سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اوپر کون تھا، نام تو میرے علم میں ہیں، میں نے دوسرے دن ہی بات کی تھی کہ میں نام بتاؤں گا، مگر میری جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ جماعت کا، ریاست کا اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے۔ ابھی آپ یعنی دیکھیں، وسیع تر مفاد آڑے آ گیا نا؟ نہیں، وسیع تر مفاد نہیں، میرے نزدیک یہ تھا کہ سسٹم چلے بچ جائے، میرے نزدیک یہ تھا کہ چلے میری قربانی سے اگر ریاست بچ جائے، اس کو فائدہ ہو جائے، یا میری جماعت کو کم از کم فائدہ ہو جائے، تو میری خاموشی جو ہے، میری قربانی رائے گاہ نہ گئی۔ مگر اگر میری قربانی بھی رائے گاہ جائے، جس طرح کے 16-18 ماہ کی حکومت کی قربانی رائے گاہ گئی تھی، جو ہمیں 8 تاریخ کو پھر بھگتنا پڑا، تو پھر میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر میں تو نام بتاؤں گا۔ اور پھر کیا جامی صاحب، مجھے آپ ہی بتا دیں کہ اگر کوئی انقلاب تھا، اگر کوئی کسی کا خاموش ووٹ 8 فروری کو نکلا ہے، تو این اے 115 میں نکلا، 114 میں، این اے 114 میں کیوں نہیں نکلا؟ ایک ہی ضلع ہے، بالکل آپ کے ساتھ کچھ اور نتائج آئے ایسا ہی؟ ہاں، تو پھر نتائج تو دونوں جگہوں پہ ایک جیسے، یا 5-6 ہزار کا کوئی فرق آ جاتا تو میں سمجھتا کہ تھوڑا بہت کمی بیشی ہو گئی ہے، اور مجھے یار 35-40 ہزار سے آپ ہرا دیں، اور دوسری طرف ہاں، اور دوسری طرف آپ کسی کو 35-40 ہزار سے جتوا دیں،
یہ کیسا انقلاب ہے جو دیکھ کے آتا ہے کہ یہاں آنا ہے اور یہاں نہیں آنا؟ تو کیا یہ اس اچھا طرح ہو اگر اور آپ دیکھیں اس پھر انقلاب کی حقیقت بھی کسی دن بیان ہی کر دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ اچھا ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. لیکن میں جو آپ منطق پیش کر رہے ہیں اگر اسی کے اوپر بات کروں، ظاہری بات ہے آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ کا سیاسی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تو پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو اپنے ضلع کا انقلاب دیکھ رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو دوسری جگہوں پہ انقلاب آئے ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. آپ جامی صاحب یقین جانیں، اچھا بات آپ کی کچھ اور تھی، میں اپنی جانب لے آیا. صرف ایک جملے میں ختم کرتا ہوں اپنی، کیونکہ میں نہ کوئی رونے والا ہوں، اور میں سینہ تان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا. ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے آج خود اپنے منہ سے تسلیم کر لیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پہلے عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھی یہی کہنا ہے اور دیگر جماعتوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. فارم 45 کے رزلٹ اور تھے، جبکہ فارم 47 پہ دھاندلی سے رزلٹ تبدیل کیے گئے. ناظرین، مزید جاوید لطیف نے مزید کہا کہ 16 مہینے کی حکومت کی قربانی، ناظرین اس حوالے سے اگر بات کریں کہ 16 مہینے کی قربانی حکومت نے نہیں دی، پی ڈی ایم حکومت نے نہیں دی، بلکہ نہ ہی نون لیگ نے دی ہے، بلکہ یہ قربانی اصل قربانی عوام نے دی ہے، جنہوں نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا ہے.